بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، یہاں پر ہم سورۃ البلد کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے لگے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہم اس چینل پر پورے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر اپلوڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے پورے قرآن مجید کا ترجمہ منظر عام پر آ جائے گا۔ تو آئیے چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اب یہاں پر بلد سے مراد شہر جو ہے، شہر ہے اس کا معنی، اور اس شہر سے مراد مکہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ یہاں پر اس کا معنی نہیں کا نہیں ہے، کیونکہ عربی زبان میں قسم سے پہلے جو لا آتا ہے وہ نافیہ نہیں ہوتا، یعنی نیگیٹو نہیں ہوتا، بلکہ وہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے اور مزید زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مکہ شہر کا تقدس اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم کھا رہے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں۔ یعنی انتا سے مراد یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو مکہ شہر کا تقدس بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے رہنے کی وجہ سے اس کا تقدس اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اور اس کا یہ جو حل ہے، اس کے اور بھی علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو حل ہے اس کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ فتح مکہ والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ شہر کو حلال کر دیا گیا۔ یعنی ویسے تو اس کی حرمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے قریب آپ مکہ شہر کے اندر جو آپ اس کے اندر کسی قسم کا شکار نہیں کر سکتے، اور اس کی اپنی حرمت قائم ہے، اور اس کے اندر آپ جو ہے کسی کو قتل نہیں کر سکتے، اس طرح اور بھی اس کے اندر پابندیاں ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ والے دن اس شہر کو حلال کر دیا گیا، یعنی اس کی جو حرمت تھی اس کو کچھ دیر کے لیے ہٹا لیا گیا۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور جو اس کی اولاد ہے۔ یعنی والد سے مراد ہم خاص بھی لے سکتے ہیں اور عام بھی۔ یعنی اگر ہم خاص لیں گے تو والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے، وما ولد سے مراد ان کی جتنی بھی اولاد آج تک آ چکی ہے وہ تمام مراد ہوگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی تمام اولاد کی قسم اٹھا کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں ان کو دنیا کے اندر مشقت برداشت کرنی ہے، اور اگر ہم اس کو عام لیں تو پھر بھی اس کا مفہوم اس طرح ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی والد کی قسم اٹھا رہے ہیں، یعنی دنیا کے اندر اپنی اولاد کے لیے جو سب سے زیادہ مشقت جو ذات برداشت کرتی ہے وہ والد ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر والد کی قسم اٹھا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ والد کی جو عظمت ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا ادب کرنے کا حکم دیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے فی کبد، مشقت میں۔ یعنی انسان کی جو پوری زندگی ہے وہ مشقت سے عبارت ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک انسان مشقت ہی مشقت برداشت کرتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے جس کے پاس چاہے جتنا مرضی پیسہ ہو اور وہ یہ کہے کہ میں مشقت برداشت نہیں کر رہا تو یہ بات غلط ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان زندہ ہے اسے زندہ رہنے کے لیے مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا اس کا یہ گمان ہے کہ اس کے اوپر کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے؟ یہ جو آیت ہے، اس آیت سے اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف۔
یعنی مشرکین مکہ کے بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، اور نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں نے بہت سا جو مال ہے وہ ہلاک کر ڈالا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے بعض لوگ فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اتنا زیادہ مال اڑا ڈالا ہے اور ہمارے پاس اتنی اتنی مال و دولت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نعوذ باللہ ہمارا کیا بگاڑ سکے گی۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ علم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان پر اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ احسانات کیے ہیں اور اس کو دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح آگے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ہم نے اس کو ایک زبان عطا کی ہے، وشفتین، اور دو ہونٹ عطا کیے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے اس کو دو رستے دکھائے ہیں، یعنی ایک رستہ خیر کا ہے اور ایک رستہ شر کا ہے۔ اب اگر وہ چاہے تو خیر کے رستے پر چلے، اور اگر وہ چاہے تو شر کے رستے پر چلے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، چنانچہ انسان گھاٹی میں سے ہو کر نہ گزرا۔ اب یہاں پہ یہ جو عقبہ ہے اس کا مطلب ہے گھاٹی۔ جب جنگ ہوتی تھی پہلے زمانے میں تو دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو گھاٹی کہتے ہیں، تو اکثر جو لوگ ہیں یہاں پر پناہ لیتے تھے تاکہ جنگ کے شر سے بچ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنی جان کا بچاؤ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس گھاٹی میں سے ہو کر گزرو، اور پھر آگے خود ہی اس بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ گھاٹی کیا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ یہ جو گھاٹی ہے اس کا معنی بتا رہے ہیں کہ یہ گردن چھڑانا ہے۔ یعنی پہلے زمانے میں جو غلام یا باندیاں ہوتے تھے تو کسی غلام باندی اگر اپنا ہے اس کو آزاد کر دینا، اگر کسی کے پاس ہے تو اس کی رقم ادا کر کے اس کو آزاد کروا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نجات کا ذریعہ ہے۔ او اطعام، یا پھر کھانا کھلانا ہے، یعنی دو کام بتائے، یا تو غلام آزاد کر دیں یا پھر کسی کو کھانا کھلا دیں، فی یوم ذی مسغبہ، کسی بھوک والے دن۔ اب یہاں پر یہ جو بھوک والے دن ہے یہ اس کی تاکید ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو بھوک لگی ہو تو تبھی آپ کھانا کھلائیں، بلکہ کھانا کھلانا اسلام کا ایک اہم باب ہے۔ آپ کسی کو کھانا کھلائیں، اور اگر وہ بھوکا ہو تو اس کی اور زیادہ اہمیت ہے، یعنی آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی کوئی بھوکا ہو تو جب اسے بھوک لگی ہو اس وقت میں آپ جب اس کے پاس مال و دولت نہ ہو تب آپ جب اس کو کھانا کھلائیں گے تو اس کی زیادہ اہمیت اور بڑھ جائے گی۔ یتیمن ذا مقربہ، یا کسی یتیم کو جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے، ذا مقربہ، جو کہ آپ کا رشتہ دار بھی ہو۔ یعنی ایک تو کھانا کھلانا، دوسرے نمبر پر یہ بتایا کہ اگر کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی بھوکا ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو کھانا کھلانے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ تیسرا یہ بتایا کہ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کو کھانا کھلانے کی اہمیت اور بڑھ جائے گی۔ چوتھے نمبر پر اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہے تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی، یعنی اس کو کھانا کھلانا اتنا زیادہ افضل ہوگا۔ او مسکینن ذا متربہ، یا کسی مسکین کو کھانا کھلانا جو کہ مٹی والا ہے، جو کہ خاک نشین ہے، یعنی جس کی حالت بڑی قسم پرسی والی ہے، اس مسکین کو آپ نے کھانا کھلا دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نجات کا ذریعہ ہے اور بہت افضل ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر ان لوگوں میں سے ہوا، یعنی ایک تو غلام آزاد کر دینا، یا تو کسی کو کھانا کھلا دینا، اور اس کے لیے یہ شرط ہے جو آگے آ رہی ہے کہ ان لوگوں میں سے ہو، پھر ان لوگوں میں سے ہو الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کرتے رہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے رہے کہ بندوں پر رحم کرو اور ان پر شفقت کرو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں
جو دائیں طرف والے ہیں، یعنی قیامت کے دن دو کیٹیگریز ہوں گی، ایک دائیں طرف والے، ایک بائیں طرف والے۔ جو دائیں طرف والے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ جو لوگ ہیں یہ نجات پانے والے ہیں، اور جو بائیں طرف والے ہوں گے وہ خسارے میں ہوں گے اور جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، ہم اصحاب المشأمہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ بائیں طرف والے ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آ، جو کہ نحوست والے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ لکھا بھی ہے جو کہ نحوست والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، اور ان پر آگ ہوگی ہر طرف سے بند کی ہوئی، یعنی آگ کو ان کے اوپر بند کیا گیا ہوگا تاکہ اس کی جو گرمائش ہے وہ ان کو زیادہ پہنچے، اور کسی طرف سے کوئی ان کے لیے ہوا کا راستہ وغیرہ کھلا نہیں چھوڑا جائے گا تاکہ ان کو زیادہ عذاب پہنچے۔